تجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت کے دن اعمال آئیں گے. فتجیء الصلاۃ، نماز آئے گی. فتقول یا ربی انا الصلاۃ، عرض کرے گی اے میرے رب میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، تم بھلائی پر ہو. ثم تجیء الصدقہ، اس کے بعد صدقہ، خیرات، زکوٰۃ آئے گا یہ عمل. فتقول یا ربی انا الصدقہ، یہ عرض کرے گا کہ میں صدقہ ہوں. فیقول انک علی خیر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھلائی پر ہو. ثم یجیء الصیام فیقول یا ربی انا الصیام، تو وہ کہے گا اے میرے رب میں روزہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، تم بھلائی پر ہو. ثم تجیء الاعمال علی ذلک، اسی طرح دوسرے اعمال آتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے جائیں گے تم بھلائی پر ہو. ثم یجیء الاسلام، اس کے بعد اسلام آئے گا، بندے کا اسلام. فیقول یا ربی انت السلام وانا الاسلام، اے میرے رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں. یعنی اللہ کو اس کے نام سلام اور اس کی صفت سلامتی کا واسطہ دے گا اور کہے گا میں اسلام ہوں کہ مجھے قبول کر لے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، تو بڑی بھلائی پر ہے. بک الیوم آخذ و بک اعطی، تیری ہی وجہ سے میں آج لوگوں کو پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں لوگوں کو عطا کروں گا. عطائیں جو ہوں گی وہ بھی تیری بنا پر، اور عذاب اور پکڑ جو ہوگی وہ بھی تیری بنا پر. قال اللہ تعالی فی کتابہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران میں کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو، کسی اور عمل کو دین بنائے گا، لن يقبل منہ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. خسارہ پانے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں، خسارہ پانے والے لوگ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے اسلام کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ٹھکرایا ہے. اور یہ مسلمان، جس نے مسلمانوں کی ایک قسم ہے جس نے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کے طریقوں کو چھوڑا ہے، اگرچہ وہ اسلام سے خارج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بدعقیدگی کی وجہ سے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک کے علاوہ. صحابہ نے اس ایک کے بارے میں پوچھا تو بتایا من کان مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ اصل اسلام پہ وہ شخص ہے جن کا اسلام قبول ہوگا، جو جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، جو اس اسلام کی وجہ سے قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. وہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر ہیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. آج میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی وہ اسلام، وہ قرآن و حدیث جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس دن تھے، وہ قرآن و حدیث نہیں جو آج ہم نے سمجھا ہے. اس لیے شرط ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، تیسری شرط ہے کہ آپ وہ معنی لیں گے قرآن اور حدیث سے، وہ تشریح کریں گے، وہ فہم لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لیا ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی تشریح کریں گے، وہ تشریح ہی جہنم میں لے جائے گی.
کیونکہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ لہذا حضرات گرامی، اصل مسئلہ عبادات کا ڈھیر لگانا نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کس کے پاس عبادتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پہاڑ لے کر آیا ہے۔ اصل چیز ہے کہ اسلام کس کا اچھا ہے، کون ہے اس اسلام پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ اس اسلام کی اصل فضیلت ہے۔ اگر آج ہمیں ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں تو وہ اس اسلام کی وجہ سے ہے، اس اسلام کی وجہ، کسی فرقے کی وجہ سے نہیں۔ ہم نے اس اسلام کی عظمت کو بھلا دیا، ہم اپنے فرقوں اور تنظیموں اور جماعتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی، جو فضیلت ملی وہ اس اسلام کی وجہ سے ملی۔ لیکن وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ہے، وہ اسلام نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ اور وہ 72 قسم کے اسلام ہیں موجود ہے، اور اصل اسلام ایک ہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ اور اس اسلام کو اللہ کے نبی نے سنت کہا ہے، السنہ۔ اسی لیے اس اسلام کو پر چلنے والے لوگ، جن لوگوں نے اس اسلام کو اپنا مسلک بنایا ہے، ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، منہج اہل سنت، منہج اہل حدیث یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اصل اسلام کو مسلک بنانے کا نام ہے، کہ جو لوگ بھی اس اسلام کو اپنا مسلک بنا لیتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، وہ سنت پر ہیں، اور سنت پر چلنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس طریقے اور مسلک کو چھوڑ کر اپنے اکابرین بنا لیے پہلے تو، پھر ان اکابرین کی سوچ کو مسلک بنایا، ان لوگوں نے بدعت کا راستہ اپنایا، اس سنت کے مقابلے میں ایک نیا مسلک بنایا، وہ اس مسلک کے مقابلے میں جس پر صحابہ، تابعین، ائمہ کرام ہیں، اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اکابرین بنا کر ان کی سوچ کو عظمت دی۔ لہذا یہ اہل بدعت اہل الاہوا کہلائے۔ سلف کی زبان میں، تابعین کی ڈکشنری میں اہل بدعت کو اہل الاہوا کہا جاتا ہے، کہ ہوا پرست لوگ جنہوں نے اس طریقے کو حرف آخر نہیں سمجھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ اب بتائیں، اسلام کس کا مسلک ہے؟ یعنی یہ دعوت کس کی ہے کہ اسلام کو اپنا مسلک بناؤ؟ یہ دعوت صرف اہل الحدیث کی ہے، اہل سنہ علماء کی، کیونکہ اس دنیا میں سوائے اہل حدیث کے کوئی اہل سنت نہیں ہے۔ یہ کوئی بلا کسی تعصب کے یہ بات کر رہا ہوں اس ذمہ داری کے ساتھ اس منبر پہ۔ اہل سنت کوئی لیبل کا نام نہیں ہے کہ دعویٰ کر دے میں اہل سنت۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے۔ اس منہج کی دعوت صرف اس وقت پوری دنیا میں صرف علماء اہل حدیث دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی یہ دعوت نہیں ہے۔ آپ کو یقین آئے نہ آئے، اس بندے کی اس بات کو اگر تحقیق کرنی ہے تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تحقیق کریں کہ اس وقت اس منہج کی، اس مسلک کی دعوت کون سے علماء دے رہے ہیں، اور اصل قیمت ہی اس منہج کی ہے، اس مسلک کی ہے، اس اسلام کی ہے۔ یعنی کوئی فرق نہیں ہے میرے حضرات گرامی، اسلام اور مسلک الگ الگ چیز نہیں ہے، اور مسلک صرف سنت ہے، اہل سنت کا مسلک، اور وہی اصل اسلام ہے، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ مسلک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہی اصل اسلام ہے، اور اس کا نام ہے شرعی ڈکشنری میں السنہ، اردو میں سنت کہتے ہیں، مطلب طریقہ اور مسلک۔ سنت کا مطلب وہ نہیں جو ہم اختلافی مسائل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں رفع الدین کرنا سنت ہے، وہ کہتا ہے نہیں منسوخ ہے، یہ بحث اس میں نہیں آتی۔ وہ سنت مسلک کے معنی میں، مسائل کے معنی میں نہیں۔ مسواک سنت ہے،
اشراق پڑھنا سنت ہے اشراق کے وقت، یہ سنت کی بات نہیں ہو رہی۔ سنت بمعنی طریقہ اور مسلک وہ اصل اسلام ہے۔ بس اسلام کے علاوہ جس نے بھی اپنا کوئی اور مسلک بنایا وہ اہل بدعت و اہوا ہے، ہوا پرست ہے۔ یہ بات تو سمجھ آئے گی کہ اسلام کے علاوہ کوئی مسلک نہیں ہے، اور یہ مسلک صحابہ تابعین تبع تابعین کا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنا مسلک بنایا ہے وہ لوگ اہل سنت ہیں، وہی اہل حدیث کہلانے کے حقدار ہیں، وہی لوگ فرقہ واریت سے پاک ہیں، کیونکہ وہ اصل اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اصل اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس امت کے اکابرین سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کسی نے اکابرین کو ہندوستان میں بنائے، کسی نے افغانستان میں بنا لیے، کسی نے ترکی میں بنا لیے، یہ سب من گھڑت بت تراشے گئے ہیں۔ اس امت کے اکابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمینو